اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ تسلیمات کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور حضور کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے وہ پیغمبر ہوئے، وہ پیغمبر کہ جن کا وہ پیغمبر آئے کہ جن کا ثانی کوئی نہیں، جن کا اور بڑے بڑے پیغمبر جن کے امتی ہونے کی تمنا کرتے رہے. یہاں ایک بات اور عرض کروں گا کہ سیرت کے موقع پر ہمیں یہ بات بنیادی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں، تعلیم یافتہ لوگوں میں، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں ایک اچھی خاصی کھیپ پیدا ہو گئی ہے جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک نبوت کا تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر بھی انسان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان، لیکن انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ بنی نوع انسان میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا اور ہے، اور پیغمبروں کی اپنی نوع بشری ہے، اس سے انکار نہیں، نوع بشری ہے، اس سے انکار نہیں. لیکن آپ نے کبھی ذرا غور کریں میری بات کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و من والوں نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ بنایا مٹی سے، اور مٹی سے ایسی عجیب چیزیں بنائی، مثلا یہ گوشت اور ہڈیاں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں یا الگ الگ، لیکن دونوں کس سے بنی؟ اور دانت اور بال کی نیچر اور، دانتوں کی اور، ہڈیوں کی اور، گوشت کی اور، پٹھوں کی اور، لیکن ساری چیزیں کس سے بنی؟ مٹی سے. اور یہ آنکھوں کے نورانی چشمے، یہ آنکھیں کس سے بنی؟ اور آنکھوں کی لطافت کو دیکھو نا، ساری چیز نظر آ رہی ہے. اگر آنکھیں صحیح ہوں تو ساری چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ آنکھوں کے نورانی چشمے بھی خدا نے اسی مٹی سے بنائے. تو جو خدا اس پر قادر ہے کہ مٹی سے گوشت، پوست، ہڈیاں، دانت اور بال بنائے اور اسی مٹی سے آنکھوں کے نورانی چشمے بنائے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ سارے انسان نوع بشری سے بنائے اور اسی نوع میں سے نبوت کے نورانی چشمے بنائے؟ اسی نوع سے. کیا آنکھ یہ بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو آنکھ پانی مٹی ہوا سے بنی ہے. تو سارا بدن بھی اسی کا اور اسی سے یہ آنکھوں کے نورانی چشمے، اور سارے انسان نوع بشر سے، اور اسی نوع بشری میں نبوت کے نورانی چشمے. میں عرض کرتا ہوں بھائی آپ یہ بتائیں اور جا کر جواب دو میری بات کہ آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھانی ہو تو کتنی اٹھا سکتے ہیں؟ مٹی ہاتھ میں اٹھانی ہو تو کتنی؟ ہاں اب ایک پائیا پر آ گئے. پہلے تو ہم نے پوچھا تھا کہ ہاتھ میں مٹی کہتے سیب. اچھا وہ بزرگ ہے اپنی عمر کی بات جا رہا ہے اور ان کا پائیا. اچھا تو عام طور پر ہاتھ میں مٹی کتنی اٹھا سکتے ہیں؟ کتنی؟ ارے یہ جوان بھی کہنا پائیا، چلو پائیے پر فیصلہ کر لو. اچھا ایک پاؤ مٹی ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کندھے پر اٹھانی ہو تو من اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن آنکھ کچھ مٹی کو اٹھا سکتی ہے؟ نہیں. آندھی چلنی شروع ہوتی ہے، گرد اڑنی شروع ہوتی ہے تو آنکھوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. کیوں؟ کہ مٹی کے متحمل نہیں ہو سکتے. آنکھوں کی لطافت اور شان اتنی ہے کہ ذرا بر گرد کی متحمل نہیں ہو سکتی. جس طرح آنکھ ذرا بر گرد کی متحمل نہیں ہو سکتی، نبوت گناہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہوتی. نبوت گناہ کے بوجھ کی متحمل. گناہ دوڑ کر آتا ہے، دروازے بند کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا، تو نبیوں کی معصومیت اور عصمت ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. آج اگر ہم انبیاء کی معصومیت کی شان کا تذکرہ نہ کریں تو سیرت النبی کانفرنس کے ساتھ وفا نہیں. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نبوت کے مقام اور رسالت کی شان کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے بنیادی عقائد تازہ کریں کہ انبیاء معصوم گناہ کے بوجھ کو ذرا بر بھی برداشت نہیں کرتے. جس طرح آنکھ گرد کو اٹھا نہیں سکتی، نبوت گناہ کو اٹھا. جب بھی گناہ دوڑتا ہے پیغمبروں کی طرف تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس سے بچاتا ہے یا نہیں؟ پیغمبروں کو ہٹاتا ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے نہیں.
گناہ پیغمبروں کی طرف جب آئے تو خدا پیغمبروں کو گناہ سے نہیں ہٹاتا. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں تو ہٹایا کس کو جاتا ہے؟ اس کو ہٹاتے ہیں جو بڑھ بڑھ کر آگے آئے، جو تیزی دکھائے، اس کو ہٹاتے ہیں نا. تو جب گناہ پیغمبروں کی طرف آئے تو خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم پیغمبروں کو ہٹاتے ہیں تاکہ کوئی شخص سمجھے کہ شاید پیغمبروں کا دائیا اور ارادہ ہو گیا ہو تو خدا نے ہٹایا. نہ، فرمایا جب گناہ پیغمبروں کی طرف آتا ہے ہم گناہ کو ہٹاتے ہیں، پیغمبروں کو ہٹانے کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا نے یا اس عورت نے حضرت یوسف کو اپنے دامن میں کھینچنے کی کوشش کی گناہ کی طرف، فرمایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم یوسف سے سوء اور فحشاء کو دور کرتے رہے. یہ نہیں کہا کہ یوسف کو دور کیا تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ شاید ارادہ ہو گیا. تو نبوت اتنی معصوم ہے. میں کہتا ہوں نبوت کی معصومیت کیا کہ نبوت کے بچپنے کو دیکھنا ہو تو عیسیٰ کو مریم کی گود میں دیکھو، اور نبوت کی جوانی کو دیکھنا ہو تو یوسف کی جوانی کو دیکھو، نبوت کے بڑھاپے کو دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھو، اور سب کچھ جمع دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھو. برادران اسلام، میں آپ کو اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کا مقام اس طرح اونچا ہے کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ وہ معصوم، گناہ سے بالا اور ہمارے آقا تو اس قدر معصومیت کی شان پا گئے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ شفاعت. ہمارا علماء دیوبند کا عقیدہ شفاعت پر عقائد لازمہ میں سے جو شفاعت پیغمبر پر یقین نہیں رکھتا وہ اہل سنت کے دائرہ سے فرق. اب شفاعت کا معنی کیا؟ کہ گناہ بخشے جائیں، تو گناہ اسی کے ذریعے بخشے جا سکتے ہیں جو خود گناہ گار نہ ہو. مسئلہ یاد رکھیں، گناہ اسی کی شفاعت اسی کے ذریعے سے بخشے جا سکتے ہیں جو خود گناہ گار نہ ہو. تو اب نبی جو ہے وہ گناہ سے بالکل پاک. ما کان لنبی ان یغل، ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کوئی خیانت کرے. ما کان، اور ما کان ابو حیان انسی کے بیان کے مطابق اسی معنی میں ہے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، کہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سبزہ اگاؤ. تو جس طرح یہاں معنی ہے ما کان، یہی معنی ہے ما کان لنبی ان یغل، کہ نبی سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خیانت کرے. ایک دفعہ